الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بجائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو بچانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ موضوع ہے صاحب کہ جلدی سونے اور جلدی جاگنے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں اور جس شعبہ حیات سے بھی ہمارا تعلق ہو، ایک بات تو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نارمل گزرے اور ہمارا کام معیاری ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جاگنے اور سونے کے معمولات جو ہیں اس کو درست کر لیں، کیونکہ اگر ہمارے سونے اور جاگنے کے معمولات ڈسٹرب ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زندگی کبھی بھی نارمل نہ ہوگی اور کما حق ہو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ درست بھی نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صبح بھرپور تازگی کے ساتھ صبح 7 بجے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے صاحب کہ گزشتہ شب جو ہے ہم جلدی سو جائیں اور ہماری نیند مکمل طور پہ پوری ہو جائے۔ جب ظاہر ہے صبح بیدار ہوں گے تو طبیعت میں ایک بشاشت بھی ہوگی، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور رات دیر تک جاگتے رہیں گے تو سب سے پہلا امکان تو یہ ہے کہ ہم صبح جلدی نہیں اٹھ پائیں گے، اور اگر اٹھ بھی گئے تو وہ جو ایک طبیعت کی بشاشت ہوتی ہے صاحب، یعنی کام کو کرنے کی، وہ یقیناً پوری طور پہ نہ ہو پائے گی۔ سائنسی اعتبار سے بھی ناظرین، نیند کی کمی ہمارے جسم کے خلیوں کے جو کام ہے اس کے طریقے بدل دیا کرتی ہے، اور 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات میں نیند کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو جاگنے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات اس غرض سے بنائی ہے کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا ہے۔ یقیناً اللہ کا انسانوں پر بڑا ہی فضل و کرم ہے، لیکن اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین ایک انتہائی کمال عادت مبارکہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلدی سو جایا کرتے تھے، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ یعنی اس کائنات کی سب سے کامیاب ترین ہستی کا اگر ناظرین کوئی روٹین ہے تو وہ بنیادی طور پہ یہ روٹین ہے۔ اور آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسانی صحت کے لیے کس قدر سود مند ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء رات کے اوقات میں مکمل طور پہ حالت سکون میں چلے جاتے ہیں، اور اس دوران وہ جو زہریلے مادے ہیں وہ خارج کرتے ہیں۔ اور اسی سبب ناظرین یعنی انسان کا جو سونا ہے ان اوقات میں انتہائی ضروری ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ اگر ان کو ہم دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں اور ان کی اسٹڈی کریں تو وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو ارلی رائزرز کہلاتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کے اور انتہائی کامیاب ترین کاروباری افراد کو دیکھیے، ان سی اوز کو دیکھیے، یعنی ان میں اگر مثال کے طور پہ آپ ایک سی او کی بات کریں جو ایپل کے سی او ہیں، یعنی ٹم کک کی اگر آپ بات کریں تو وہ بنیادی طور پہ ناظرین کتنے بجے وہ شخص اٹھتا ہے؟ وہ 3:45 بجے اٹھتا ہے، اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کا آلموسٹ یہی روٹین ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کے اسپریچول بینیفٹس دیکھیں ناظرین تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو تہجد کا موقع رکھا ہے وہ کتنا ہی حسین موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت بندے کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھی گئی ہے، یعنی اس سے مراد ہر طرح کی برکت ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ناظرین اگر آپ دیکھیں، جب آپ رات کی پراپر نیند لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر باقاعدہ جاگ جاتا ہے
جو پورے جسم کی جسے کہیے کہ مینٹیننس کیا کرتا ہے، اور اگر کہیں زخم لگا ہو تو اسے ریپیئر بھی کیا کرتا ہے، اور مینٹیننس کا عمل ناظرین روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی قدرت کے میکانزم آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک ایسا خودکار نظام رکھا ہوتا ہے کہ یہ تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں مرمت اور تعمیر کا کام ناظرین رات گئے تک جاری رہتا ہے، یعنی اس کے اوائل میں جاری رہتا ہے، اور اس وقت جاری رہتا ہے جب انسان رات کی نیند لیتا ہے۔ اور صبح جلدی اٹھنے سے ناظرین یہ آپ سوچیے کہ کتنے فوائد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی روشنی میں آپ کو ایک ایمپل ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فزیکل یوں کہیے کہ ہیلتھ کے ساتھ، اپنی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں، آپ ناشتہ وقت پہ کرتے ہیں، آپ اپنے اسکیجول طے کرتے ہیں، آپ جتنے بھی آپ کے ڈونٹس کے ایریاز ہیں پہلے آپ وہ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کہاں نہیں جانا، اور جتنی ڈوز کے ایریاز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ایک پراپر ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، بڑی انرجی کے ساتھ، یعنی فل آف انرجی آپ اپنے ڈیلیورنس دیتے ہیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو پورا ایک روٹین ہے وہ انتہائی سیٹ روٹین ہو جایا کرتا ہے، یعنی آپ 24 گھنٹوں کو صحیح طور سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک نامور مفکر ہے، سیاستدان، بہت بڑا نام ناظرین، بینجامن فرینکلن جو ہے، اس کا ایک بڑا ہی تاریخی جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ اور بہت سے لوگ آج جو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں وہ یہ تو چاہتے ہیں صاحب کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو، ہمارے پاس مال اچھا ہونا چاہیے اور ہم عقل مندوں میں شمار ہوں۔ تو اس سے بہتر کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ رات کو جلدی سونا شروع کر دیں اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اٹ مینز یہ جو صبح اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی برکھا برسا رہا ہوتا ہے نا، جس وقت یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور آپ کے رزق کو جو وسیع کیے جانے کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جاگتے ہیں جس وقت دنیا جو ہے وہ اپنے کامیابی کے مدارج کو طے کر لیتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے اب تو صاحب کیا کہنا چاہیے، آوے کا آواز جو ہے بگڑ چکا، یعنی 12 بجے سے پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، 1 بجے سے پہلے ہماری مارکیٹ نہیں کھلتی، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صاحب ہماری روزی میں برکت بھی ہو، ہمارے کاموں میں برکت بھی ہو۔ تو آرام و کام کی جو نظام الاوقات ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہاں سے ذرا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اصلاً یہ دین فطرت ہے، اور اس کی جملہ تعلیمات اور اس کے تمام تر احکامات ہمیں فطرت کے عین مطابق نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی انسان کا خالق اور مالک ہے، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، دن اور رات کی تخلیق بھی اسی نے اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق فرمائی۔ رب ذوالجلال کی کوئی شے عبث نہیں، اور رب ذوالجلال نے ہر شے کی تخلیق میں مقاصد رکھیں۔ تو اسی اعتبار سے جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس کو فطرت کے ساتھ جب جوڑا ہے، تو اس فطرت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دن اور رات کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم انسان کے جسم کی ضروریات کو دیکھتے ہیں تو ان ضروریات میں سب سے جو بنیادی ضرورت ہمیں نظر آتی ہے وہ نیند ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے اور دن بھر کی تھکان کو اتارتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو نیچر اور جو فطرت ہے اس سے مقابلہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان فطرت سے ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام الاوقات ہمیں زندگی گزارنے کے عطا فرمائے ہیں، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کوئی عروج کی منزل کو طے کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ ہے کہ فطرت کے ساتھ مقابلہ ہمیشہ آپ کو تھکان میں ہی رکھے گا۔ جب ہم دن اور رات کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کے نظام الاوقات کو ذکر کیا کہ رات کس لیے بنائی ہم نے، دن کس لیے بنایا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلا مقام ہمیں سورہ نبا میں نظر آتا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ اور اس لباس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو تنہائی ہے، اور اس تنہائی اور اس خلوت میں رب ذوالجلال نے
تمہیں یکسوئی کا وہ موقع دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہماک کی دولت تمہیں میسر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ لباس رات کو قرار دینے کے بعد اگلی ہی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن تمہارے لیے کام کاج کے لیے بنائے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کا الٹ کر لیتا ہے تو بلا شبہ وہ فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے بے حد مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل کی آپ اگر تفصیل کو دیکھتے ہیں تو حضور کی کثرت عبادت کی جانب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے بعد آگے یہ بات ہے. اور پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معمول کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے کے بعد آخری پہر سحرگیری فرماتے ہیں، اور ان کیفیات میں اس انہماک اور اس توجہ کو دل جمعی کو قائم فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے عبادت کے ساتھ اپنے لیکن ابتدائی تو یہ وضاحت تھوڑا سا میرا خیال ضروری ہے کہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آخری پہر میں سرکار علیہ السلام اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوائل میں جو ہے وہ سو جاتے ہیں؟ بالکل، اوائل میں سو کر اس فطرت کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری پہر کو جو فرمایا کہ اس پہر میں جو دل جمعی تمہیں چاہیے اپنے رب کے ساتھ اس کو اختیار کر کے اس برکت کو حاصل کیا ہے. اگلا ایک اور مقام ہمیں نظر آتا ہے جو سورہ قصص میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ لفظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس رب نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی رحمت سے رات اور دن بنائے اور ساتھ فرمایا کہ اس لیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور پھر کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا حق مانو، یعنی تم شکر گزار. یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ رات کو سو آرام کرو. بالکل. اب یہ فطرت ہے، اب اس فطرت سے مقابل کوئی بھی شے آئے گی تو وہ نقصان دیتی ہے. اب ذرا میں وہ جو ہمارے شرعی احکامات ہیں رات کو جلد سونے اور صبح اٹھنے کے جو فقہی احکام ہیں اس پر بالکل خلاصے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں حضور کی ان احادیث کا تذکرہ فرمایا جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سونے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب جلدی سونے کے استحباب پر دلالت کرتی. درست. یعنی اب جو شخص نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد فوراً دنیاوی امور میں مشغول ہوئے بغیر سو جاتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا مستحب ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب یہ جلد سونا مستحب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد کسی لایانی اور فضول کام میں مشغول ہونا مکروہ ہے. بلکہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یہ بھی فرماتی ہے نا کہ سرکار علیہ السلام گفتگو پھر نہیں فرمایا. بالکل نہیں، دنیاوی عوامر میں مشغول نہیں ہوتے تھے. کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی ضیافت میں یا کوئی دنیا جو صحابہ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حضور جاگے، ورنہ معمول یہی تھا کہ فوراً سو جاتے تھے. اور تیسری بات جو ہے نا جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں رات کو دیر تک جاگوں گا اور میری فجر قضا ہو جائے گی تو فرمایا اس کا دیر تک جاگنا ناجائز ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، شریعت کے اصول، ضابطے اور احکامات کو فطرت کے عین مطابق لا کر زندگی کے سرکل کو قائم کریں. پھر دیکھیے کہ رات بھی برکت دیتی ہے اور دن کی برکتیں ہمیں معاشی برکت کے اعتبار سے سامنے نظر آتی ہیں. دین فطرت ہے، فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر کے قرآن میں احکامات دے دیے کہ رات سونے کے لیے. لیکن صرف ایک جملہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کل چونکہ لوگوں کے آن لائن بزنسز جو ہیں، اب یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے، اور وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے، تو لوگ بہت سے لوگ جو ہیں پوری رات کام کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. ان کے لیے کیا یہ استثنائی امر کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا جائے. ٹھیک. اچھا اب ذرا یہ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا آپ سے تھوڑا سا گفتگو سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے جسم کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور ساری ہم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم بہتر بھی رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم ہٹ کرتے ہیں وہ اپنے جسم کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہم خیال نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ ہماری باڈی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹو جو بھی ہے، اور یہ جو دیر سے سونے کے نقصانات ہیں، دیر سے اٹھنے کے نقصانات ہیں، یہ بنیادی طور پہ کس حد تک ہمیں جھیلنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ایک سرٹن عمر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کچھ ہو کے آگے. بتائیے. میں ہمیشہ ایک چیز سلیپ کو لیتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں اگر لیول لے نا، جتنی ہماری کتابیں ہیں اس میں خطرناک قسم کی جو بیماری ہوتی ہے نا وہ ہے سلیپ اگر ڈسٹرب ہو جائے. آپ کی باڈی پوری
365 ڈگری پہ کنورٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی نیند میں آگے پیچھے کہیں بھی ہو جائے. اچھا اگر وہ بیماری میں ہے یا آپ جان بوجھ کر نہیں سوتے ہیں. اچھا. اگر اپنی آپ کو ڈیمیج کرنا ہے تو آپ نے اپنی نیند کو خراب کر لینا. جو آپ نے لاسٹ ایک بات کہی کہ جو آن لائن بزنس جن کے بھی ہیں وہ ان کے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور ان کی لائف پوری ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے. اوکے. اچھا. برین کی آگے جا کے 2-3 سال پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں 2-3 سال بعد آٹومیٹکلی آپ کے جو لیولز آف نیورونز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی سوچنے کی طاقت, آپ کی سمجھنے کی طاقت, سب کچھ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ میں آپ کے جو کولیسٹرول, جو کورٹیزول انزائمز اور انسولین انزائمز جو ہیں اور آپ جب رات کے 12 بجے کنورٹ ہوتے ہیں, اچھا, وہ جب کنورٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جو اثرات ہو رہے ہوتے ہیں ڈوپامین سیروٹونین پہ, وہ ایک دم جو ہے آپ کے باڈی میں جو ہے جا کے بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں جو اسٹریس ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آگے جا کے آپ اسٹریس انزائٹی کا شکار بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا قطع, چونکہ اب ظاہر ہے آپ سیکنڈ پورشن کی طرف آ گئے تو یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آن لائن جتنے بزنسز لوگ کر رہے ہیں, یہ تو میں نے ایک پورشن, ایک بات کی نا, مطلب ایک پیس آف کیک ہے. بہت سی آپ کی تو بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اسے رات کو بیٹھ کے تفریح کر رہی ہوتی ہے, ہنسی ٹٹا کر رہی ہوتی ہے, مذاق مستی میں لگی ہوئی ہوتی ہے, موبائل, ٹیبلٹ, کمپیوٹر, ٹی وی. وہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ عرصے سے آپ بچوں کی بھی وہ دیکھ لیں کہ بچوں کی جو رات کی انزومنیا ہو گیا, کہ جتنے بچے سوچ سمجھ جتنا ان کی کم ہوتی جا رہی ہے, تھنکنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے, ہماری ایجوکیشن لیول کو لیک کر رہی ہے, لرننگ پروسیسز کو لیک کر رہی ہے, میموری کو لاک کر رہی ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہوئی اسی لیے رہی ہے کہ آپ رات بھر جو ہے یا تو آپ باہر گزارتے ہیں یا پھر آپ اپنے گیجٹس پہ گزارتے ہیں یا پھر ٹی وی پہ گزار رہے ہوتے ہیں, اور لمبی لمبی راتیں جو ہیں آپ اس پہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی اسٹریس ہارمونز ہیں وہ ریلیز کروا رہے ہوتے ہیں. کس حد تک نقصانات ہوتے ہیں باڈی کی؟ سب سے خطرناک نقصان تو آپ کو میں نے بتایا, لرننگ ڈسیبلٹی سب سے زیادہ میں نے دیکھی ہے بچوں میں. دوسرا ڈائبٹیز کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اوبیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا آپ رات کو جاگیں گے اتنا کھائیں گے آپ, اتنے آپ کا جو میں نے آپ کو بتایا کورٹیزول اور انسولین جو لیولز 12 بجے جو کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے پورے فوڈ کے نظام کو کنورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے کنورٹ ہونا بند ہو جاتے ہیں. اچھا, بہت آسان الفاظ میں آپ اس لیے سمجھائیے لوگوں کو کیونکہ ہماری جو پبلک ہے نا اس کو وہ اٹیچ کر سکے آپ کی باتوں سے کہ ہم کیا کیا مطلب اس وقت کہتے ہیں نا غلطیاں کر رہے ہیں زندگی کے اندر. سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پراپر کھانا اگر وقت پہ کھایا اور اس کے بعد اس کو گیپ دے کے سوئے نہیں, اوکے, تو آپ کے جو لیول, جو آپ کے جو ہارمونز کے لیول ہیں وہ آپ کے خراب ہوتے ہیں. اور کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ کم از کم آپ کے 4 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے وتھ ا گڈ واک. اچھا, اگر آپ اپنے کھانے کو ہضم نہیں کرتے ہو, سوتے نہیں ہیں, آپ سوچیں کہ وہ آپ کے باڈی کے جا کے کیا کرتا ہے, وہ سارے جو ڈائجسٹو انزائمز ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے ایک دم ایکومولیٹ ہوتے ہیں, وہیں سے آپ کی اوبیسٹی شروع ہوتی ہے. اچھا, وہیں سے آپ کی لیک آف سلیپ اور مزید شروع ہو جاتی ہے. ایک تو آپ سو نہیں رہے, اس کے بعد ایک آپ کی جیٹ لیگ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, کہ آپ کو نیند ہی آئے گی 3 بجے کے بعد. اوکے, جب 3 بجے کے بعد آئے گی, وہ آئے گی نہیں پورے دن. اگر آپ کی وہ چیز آہستہ 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 آپ کی کہاں لاس کرے گی, آپ کی میموری کو لاس کرے گی. یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو 3 بجے سے پہلے رات کو سو ہی نہیں سکتا, میں 4 بجے سے پہلے سو ہی نہیں سکتا. پھر وہ جاتے ہیں آہستہ آہستہ, جب دیکھیں پہلے یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں پیڈیاٹک سے ہی. اوکے, اب جیسے آج کل کے آپ کو ماحول دیکھیں, بچوں کے ماحول کیا ہو گئے, آپ دیکھیں تو 2 بجے کے سو رہے ہیں. پیڈیاٹرک بھی سمجھا دیجیے لوگوں کو ذرا سا. بچوں کا جتنے بھی بچے ہیں آج کل, ان کا مسئلہ ہی یہ بہت بڑا ہو گیا کہ بچے سوتے ہی نہیں ہیں. رات کے 12 بجے 1 بجے سو رہے ہیں, 2 بجے سو رہے ہیں, 3 بجے سو رہے ہیں. میموری سب سے امپورٹنٹ چیز, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت اچھا حافظہ کرنا ہے تو آپ جلدی سوئیں, اوکے, فجر پہ اٹھیں, نماز پڑھیں اور پھر آپ پڑھنا شروع کریں. آپ کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے, 500% ہوتی ہے. اب یہ بات آ گئی فوائد کی. اگر آپ اچھا سوئیں گے تو آپ کی لائف سٹائل جو ہے آٹومیٹکلی ہائی پہ رہے گی, اوکے, لو پہ نہیں رہے گی. اوکے, پھر آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے. اوکے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سلیپ کیوں نہیں ہوا, میں کیفین زیادہ لے لیتا ہوں. اچھا, تو کیفین میں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو لوگ کہتے ہیں میں چائے پی اور میں تو فوراً سو گیا. ٹھیک ہے, ایسا بھی, مگر کئی دفعہ وہ چائے ہی صحیح نہیں ہوتی. اچھا, میں چائے پی کے سو جاتا ہوں, مجھے سونے سے پہلے چائے چاہیے. بہت سے لوگ چائے پی کے نہیں سو پاتے. آف کورس, تو وہ آپ کی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے آپ کی باڈی کے اندر, اتنے لیولز اور آپ کے اتنی کیفین کے لیولز ہائی ہوا ہے کہ وہ آپ کے کیفین کو اثر انداز ہی نہیں کرتا.
یہ نہیں سوچیں. اگر مجھے آپ کہیں کہ میں اگر ایڈکٹڈ نہیں ہوں ٹو اینی کوئی بھی پروڈکٹ پہ ایڈکٹ نہیں ہوں, تو میں رات کو 6 بجے کے بعد آئی کین ناٹ ٹیک کیفین. تو کیفین نہیں لینے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اگر جیسی میں کیفین 7 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد لے لوں تو آئی کین ناٹ سلیپ. اوکے. اور جب اگر سوئیں گا نہیں تو آئی کین ناٹ ورک ان دا مارننگ. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں نفسیاتی مسائل ینگ جنریشن میں بہت زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اور میں دیکھتا رہتا ہوں عموماً آپ ینگسٹرس پہ بڑا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, رات کو جلدی سونا, صبح کو جلدی اٹھنا, یعنی کس حد تک اس کا تعلق آپ کے نفسیاتی مسائل سے ہے, ذرا اس پہ بتائیے, اور کتنا گہرا اس کا اثر ہے. یعنی لیٹ سے اگر رات جلدی آپ سو جاتے ہیں تو اس کے فائدے کیا, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نہیں سوتے تو پھر نفسیاتی طور پہ کیا کیا ڈیمیجز آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں, فرمائیے. یہ ٹاپک بہت اچھا رکھا. جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپک رکھے تو یہ میرے بھی دل سے بڑا قریب ہے, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو جنید بھائی ایک بات بتاؤں کہ آپ نے مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر 3 سوالات سب سے پہلے پوچھتا ہے. نمبر 1 کہ آپ کی خوراک کیسی. بالکل صحیح. پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ جناب علی لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یا نہیں ملتے جلتے. اور تیسرا سوال جو موٹا ترین ہے وہ یہ ہے کہ نیند کیسی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نیند کا تعلق ہے یہ صرف کوئی ڈائگنوز بیماری سے ڈائریکٹ نہیں ہے. درست. کہ اگر نیند اچھی بری ہے تو کوئی آپ کو تشخیص شدہ بیماری ہے, اس کا جو تعلق ہے آنے والی بیماری سے بھی بڑا کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. کہ مطلب ایک ڈاکٹر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ شخص کی نیند میں یہ ڈسٹربنس ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کو کیا بیماری ہونے والی ہے. 100%. ٹھیک ہے. تو نیند اگر آپ کی خراب ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے بیماریوں کے دروازے کھول دیے. پہلا کام یعنی بیماریوں کا ڈور اوپنر ہے. بالکل صحیح نہ ہونا. بالکل. آپ نے زیادہ کھانا شروع کیا تو بھی بیماری کا دروازہ کھولا ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ نے نیند خراب کی تو سمجھ لیں کہ آپ نے ویلکم کر دیا کہ آنے والے 5 سالوں میں آپ کی زندگی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس وقت انسان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس وقت انسان اپنے آپ کو ٹارزن سمجھ رہا ہے, میں تو جی اتنے گھنٹے جاگ لیتا ہوں اور اتنی دیر تک سوتا ہوں. اس وقت تو وہ اپنے آپ کو فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کو مثالیں دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو 4 گھنٹے میں فریش ہو جاتا ہوں. اب تمہیں کیا پتا کہ 4 سال بعد تم کیا حال میں ہوگے, اور نیند کی گولی کے تم عادی ہوگے, یا تو پھر صبح اٹھ کے چڑچڑے ہوگے, ٹریفک میں لوگوں سے لڑ رہے ہوگے, آفس میں جا کے تم پرفارم نہیں کر رہے ہوگے, اور پھر تم بولو گے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. صحیح ہے. ایسے ہی کیونکہ چیزیں ہماری اندر کی خراب ہوتی ہیں اور ہمارا جو ڈیفینس میکنزم ہے وہ کہتا ہے کہ باہر والی چیزیں حالات خراب. بالکل صحیح. تو بنیادی طور پہ دوبارہ آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کی نیند خراب ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھی نیند یا بری نیند ریفلیکٹ کرتی ہے آنے والے دن کے لیے. جو رات کو آپ نے ٹائم گزارا ہے اس کی کیسے گزارا ہے آپ کی صبح شکل پہ پتہ چل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. جو اچھے بڑے باسز ہوتے ہیں جس طرح آپ نے 2-3 تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. بالکل, اٹس اے ریفلیکشن آف یور اپ کمنگ ڈے. جو باسز ہوتے ہیں, جو کامیاب باسز ہیں, وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ امپلائی سے زیادہ بات نہیں کرتے, وہ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے لائف اسٹائل میں کیا اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں. تو جو ہم لوگ اتنا دیر ہوشیار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو رات کو جاگیں گے, ٹھیک, فجر میں سوئیں گے, صبح 9 بجے جاب پہ جائیں گے اور ہم تو بہت اچھے چل رہے ہوں گے. تو یہ آپ کا ڈینائل ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہلکے ہلکے اپنے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک. اب اگر رات کو جاگتے ہیں تو پرابلمس کیا کیا ہو رہے ہیں, ہم یہاں پہ آتے ہیں. نمبر 1, ریسرچ کے مطابق سائیکیٹری کے اندر بھی اگر آپ 10 بجے کے بعد انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ خراب ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اگر آپ گلی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی صحبت خراب ملے گی. اگر آپ ہوٹل پہ بیٹھیں گے تو آپ کو نشے کی چیزوں کے زیادہ ویری گڈ ویری گڈ. جیسے جیسے گھڑی 12, 1, 2 بجے تک جاتی جائے گی آپ کی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی. مطلب برائی کا لیول بڑھتا جائے گا. برائی بڑھتی جائے گی. انٹرنیٹ پہ آپ خراب چیز کی طرف چلے جائیں گے, گلی میں آپ نشے کی طرف چلے جائیں گے. اب جب وہ چیزیں بن چکی ہوتی ہیں, باقاعدہ سراپا بن چکی ہوتی ہیں, تو فیملی آگے پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو نشہ کرنے لگا ہے. تو میں نے اس سے بڑا میں تنزیہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ نشہ یہ صبح 9 بجے کرتا ہے. کہہ رہا ارے ڈاکٹر صاحب صبح تو وہ سو رہا ہوتا ہے, نشہ تو یہ 2 بجے 3-4-5 بجے شام میں. ایگزیکٹلی, وہ تو اٹھتا ہی 2 بجے. اچھا, اب پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے 11 بجے کے بعد جو خرافات آتی ہیں وہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو فیملی کو چاہیے کہ جہاں پہ بچہ 11-12 بجے کے بعد تنہائی کی طرف جانے لگے, نیند خراب کرے, تو سمجھ لو کہ یہ آمد ہے. یہی سے جو ایک ریڈ فلیگ ہے وہ نظر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب دوسری بات یہ کہ جس طرح ڈاکٹر ابراہیم نے بتایا کہ جب آپ نیند کو خراب کرتے تو آپ کے نیورولوجیکل ایشوز جو ہے نا وہ بڑے تیزی سے خراب ہوتے ہیں. اب ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میلاٹونن, تھوڑا سا ٹیکنیکل آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے. وہ جب آپ 2 بجے تک سو چکے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے جس میں آپ کے دماغ بھی
ایک الگ کام کرتا ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا ریپیئرنگ کا کام شروع ہوتا ہے، اس میں ایک میلاٹونن کیا میکینزم اللہ کا دیکھیں ہم. ہاں جی بالکل سمجھ لیں، اندر کے مزدور کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو 2 بجے اگر آپ سو چکے ہیں اور کمرے میں اندھیرا ہے تو میلاٹونن جو کیمیکل ہے وہ نکلتا ہے، اور فجر کے ٹائم تک وہ کیمیکل نیچرلی نکلتا ہے. اچھا. ہاں جی، اور اس کے بعد وہ کیمیکل بننا بند ہو جاتا ہے. اس کیمیکل کے تھرو آپ کی مشینیں، آپ کا جسم وہ ایک قسم کا ری فرنش ہوتا ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مطلب اپنا مزدوروں کو کام پہ لگانا ہے وہ رات ہی کی نیند میں لگانا ہے. بالکل، وہ فجر کے بعد کی نیند نہیں ہے. نا جی نا جی. ریپیئرنگ کا کام فجر کے بعد نہیں ہوگا، شٹ ڈاؤن کے بعد تو اس کا استعمال کام اسٹارٹ ہو جائے گا نا. جو ریپیئرنگ ہوئی ہے، چلو میاں بڑھو اور جا کے دنیا پہ اپنا کام کرو. اب ہو کیا رہا ہے جنید بھائی، جو بڑے دل سے میں بات کہہ رہا ہوں، یقین کرے کہ لوگ 2 بجے نہیں سوتے، وہ تو جاگ رہے ہوتے ہیں. اب وہ میلاٹونن کیمیکل مر گیا ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ٹینشن رہتی ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اسی میلاٹونن کی ٹیبلٹ 2500 روپے سے 5000 روپے کی مارکیٹ سے خرید کے کھا لیتے ہیں. اوکے. ان کو جب یہ سمجھاؤ کہ بھائی تم ٹائم پہ سو جاؤ، تو وہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو پھر ایکسکیوزز اور بہانے بازی شروع ہو جاتی ہے. تو بڑا افسوس ہے. لیکن رات کو اگر آپ جلدی سو جائیں گے تو یہی آپ کی نفسیات جو بہتر ہو جائے گی. ایسی ہو جائے گی کہ آپ صبح گڈ مارننگ والی فیلنگز آئیں گی. آپ کہتے ہیں نا گڈ مارننگ ود یور لولی اسمائل. ٹھیک. اٹ از اے مارننگ. ہاں ٹھیک. ذرا علامہ صاحب بات کو وہیں سے جوڑیے. سونے اور جاگنے کے جو احکامات ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ضرور بتلائیے، اور پہ آپ گفتگو شروع کیجئے، پھر میں آگے جا کر ذرا جو ہے آپ سے سورہ زمر کی جو 42ویں آیت ہے اس پہ بھی ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ سنتوں کا دوسرا نام ہی آداب ہے، یعنی وہ ادب ہو ہی نہیں سکتا جو سنت میں. درست. تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معمولات، آپ کے بیداری کے، آپ کے سونے کے، وہ سارے کے سارے آداب کے ساتھ اتصال رکھتے ہیں. کیا اچھا جملہ ہے. اور کوئی بھی سنت جو ہے وہ فطرت کے خلاف بھی نہیں ہوتی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ جملہ معمولات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات ہیں کہ حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے پوری امت کی رشد و ہدایت کا سامان فرمایا، اور ایک ایک موقع پر بندہ مومن کی اصلاح بھی فرمائی اور اس کو اچھے عمل کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جب ہم آداب کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا لطیف جو ادب سونے کے اعتبار سے ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جہاں فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے. اب اس سونے کا جب انتظام کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے بہترین ادب ذکر کیا، سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے. واہ. اچھا، یہ صرف ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ وضو جو ہے نماز کے وقت میں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کا اہتمام آپ کو کسی جانب متوجہ کر رہا ہے. انسان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کی زندگی کا ہے اور دوسرا اس کی جو ہے نا موت کا ہے، جس کو آپ حیات اور موت کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اس آیت کو وہیں ریلیٹ کر دیجئے، میں آپ آگے اسی بات کے اوپر جو میں چاہ رہا تھا. اب جب باوضو حالت میں آپ سو رہے ہیں، واہ، تو اس کو جب آپ ریلیٹ کر رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. فرمایا کہ پھر جب وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے تو یہ کیفیت گویا کہ ایسی ہی ہے جیسا کہ موت کی کیفیت ہے. جن پر طاری کرنی ہے تو ان سے روح واپس نہیں آتی، ورنہ بیداری عطا کر دی جاتی، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے. الی اجل مسمی، جو ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور پھر آپ یہ دیکھیے سر، قطع کلام کی معذرت، یہاں ایک لطیف سا نقطہ ذرا ہے. 8 ارب کی اس وقت جو ہے وہ پاپولیشن پوری دنیا کے اندر، مینز یعنی غیر مسلم سب ملا کے قبض کرنے والا تو میرا رب ہی ہے نا، قدرت اسی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین، مطلب دن اور رات کے فرق سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام روحوں کو قبض کرتا ہے اربوں کی تعداد میں، اس کی اور وہ اس کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں. یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ رب ذوالجلال کس اعتبار اور کس انداز کے ساتھ اس پورے نظام قدرت کو چلا رہا ہے. اور پھر دوسرا، صاحب ایمان کے لیے بالخصوص یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کی سب سے بڑی یاد ہے. بھائی کہا نا سرکار علیہ السلام نے کہ نیند موت کی بھائی ہے. جی. اب آپ دیکھیے کہ جو دعائیں ہیں اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ فرمایا، نوم کا تذکرہ نہیں فرمایا. اب سوتے ہوئے حضور کا معمول کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں
اموتو اللہ و احیا، اور بیدار ہوتا ہوں، اللہ، زندہ ہوتا ہوں۔ اللہ، یعنی نیند کو موت سے تعبیر دیا گیا اور بیداری کو زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ اگر کوئی رات کو سو کر صبح اٹھ جائے تو آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ایک موت سے اسے روزانہ وہ زندگی عطا کر رہا ہے۔ ہائے ہائے کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا؟ ہائے 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 ہائے، کیا اور بات پھر ہے! اس کے بعد دیکھیے کہ جب وہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے، بالکل، جو اور روز پھر روز اس کے بعد قبض دیکھیے کہ کرتا جب صبح وہ اٹھتا ہے ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ آداب ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی انتہائی اہم بات ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پھر فجر کی نماز با جماعت ادا ٹھیک کی ہے، اس نے بھی آدھی رات عبادت میں گزاری۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لی واہ، وہ جنت میں داخل ہوا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ آدھی رات عشاء نے دے دی، آدھی واہ، رات واہ، واہ۔ فجر نے دے دی۔ آپ یہ معمول بنا لیں کہ عشاء کی ادائیگی کے بعد جلد سو جائیں واہ، اور صبح فجر کی ادائیگی کے لیے جلد تہجد اٹھ کے لیے اٹھ جائیں جائیں، تھوڑا پہلے اور تہجد کے لیے اٹھ جائیں۔ پوری رات گویا کہ آپ کا واہ، عبادت میں یعنی دو گزرے۔ سرے ہیں، ایک سرا عشاء کا، ایک سرا فجر کا ہے، پوری رات کی عبادات آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ جو بات آپ کر رہے تھے میں پھر وہیں آنا چاہ رہا ہوں، کیا کمال وہ نقطہ ہے صاحب۔ میں اب آپ کو بتاؤں اس آیہ مبارک کو جب میں نے پڑھا اور میں نے خاص طور پہ آپ سے درخواست کی اس پہ بات کیجئے، اس کو پڑھنے کے بعد میں ابھی تک ایک کیفیت میں، ایک لذت میں، روحانی طور پہ اس اعتبار سے کہ رات کو جو لوگ وضو کر کے سوتے ہیں، جلدی سونا اور وضو کر کے سوتے ہیں، اگر اس سوچ کے ساتھ سوئیں کہ ابھی ظاہر ہے میری روح قبض ہونی ہے، میرے رب نے فرما دیا قرآن میں، اور میری روح میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے، تو میں پاک اور مصفہ ہو کے، مجلہ ہو کے اور باوضو ہو کے سوؤں تاکہ میری روح جو ہے مطہر ہو کے میرے رب کی بارگاہ میں جائے۔ یہ کیسا نقطہ ہے؟ بالکل اسی وجہ سے اور اسی نقطے کی بنیاد پر ہی ہمارے صوفیاء، ہمارے اکابرین اور اسلاف امت کے آپ معمولات کو دیکھیے کہ رات کو سوتے وقت کے بالخصوص وظائف کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ بھائی سوتے ہوئے کیا کیا پڑھا جائے۔ آیت الکرسی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ساری رات جو ہے فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور پھر باوضو سونے کی ہی کیفیت کو آپ دیکھ لیجئے کہ بندہ گویا کہ باوضو ہو کر جہاں نماز کے لیے جا رہا تھا پورا دن، اب وہ باوضو ہو کر بستر کی طرف جا رہا ہے۔ گویا اس کا مطمع نظر یہ ہے، مولا چونکہ میں تیری مخلوق ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سوؤں بھی تو تیری عبادت ہی ہو، گویا کہ باوضو سونا ہی ایک عبادت کے درجے میں ہے، اور کیا ہی شان ہو کہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں تو پھر وضو کی ہی حالت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے کتاب الشفا، ہر مصیبت اور بیماری میں حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ مولا کائنات کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ یہ بڑی کمال بات ہے صاحب، ہم اس کو مس کرتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔